رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى والعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لم یذهب من مالک ما وعدک۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی کا تعلق انسان کے زندگی کی ہر طرح کی ایکٹیویٹیز سے ہے۔ انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو مختلف اعتبار سے اور مختلف زمینوں میں اس کے سامنے چیلنجز آتے ہیں، اس کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، اس کو فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پہ انسان کے لیے فیصلہ لینا آسان ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم کیا فیصلہ لیں، اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرے۔ یعنی اس کو ایسا لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں اور وہاں پہ اس کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہو کہ جس کے اوپر اس کو بھروسہ، یقین، دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ایمان، وہ ہر چیز میں اس طریقے سے مہارت، یا مثلاً اس چیز میں اتنی مہارت رکھتی ہو وہ ذات کہ ہم جا کے اس سے معلوم کریں اور وہ اس مسئلے کے حل کو ہمیں بتا دے اور ہم اس پہ عمل کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے پھر انسان ان چیزوں کے اسپیشلسٹ کی طرف جاتا ہے، لیکن وہ اسپیشلسٹ بھی جو ہیں وہ تجربے کی بنیاد پہ، ایک اندازے کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، اگرچہ وہ نہایت خلوص کے ساتھ کسی بھی خیانت کے بغیر جواب دیں گے، لیکن بہرحال غلطی ممکن ہے۔ ایسے موقع پہ جو بنیادی اعتبار سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کے مسئلے میں ہم کو کوئی بھی معاملہ حل کرنا ہے تو اسپیشلسٹ کے پاس نہ جائیں، نہیں، وہ ایک ہے جس کے لیے شریعت نے بھی حکم دیا ہے مشاورے کا، مشورہ کریں۔ لیکن جو بہت بنیادی اعتبار سے جو چیز کارگر ہوتی ہے کہ ہم کو فیصلہ لینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے کس سے مشورہ لے یہ طے کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کس طریقے اور کس راستے پہ چلیں یہ آسانی ہوتی ہے، بتائے ہوئے مشورے کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اس میں آسانی ہوتی ہے۔ تو ایک بنیادی جو قانون ہے، بیسک قانون ہے جس کے اوپر یہ ساری چیزیں بنیں گی، وہ ہے تقوی پروردگار، نظام پروردگار۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا ایک ایسا مشورہ دے جو قانون پروردگار سے ٹکرا جائے، خود کلیئر ہے کہ یہ جو چیز قانون پروردگار سے ٹکرا رہی ہے اس کو ہمیں نہیں ماننا، اس کے پاس جاننے میں کوئی ایسا مرحلہ ہو کہ قانون پروردگار کے خلاف ہو۔ حتیٰ اسلام نے تو ایک الگ ٹاپک ہے یہ، لیکن یہاں پہ بات آئی تو اشارتاً عرض کرتے چلیں، اسلام نے تو ہمیں یہاں تک بتایا ہے کہ کیسے لوگوں سے مشورہ لینا ہے، کیسے لوگوں سے نہیں لینا ہے۔ ان کے بھی کوالٹیز ہیں کہ جن سے مشورہ ہم لے سکتے ہیں یا لینا چاہیے،
اور ان کی بھی کوالٹیز بتائی ہیں کہ جن سے مشورہ نہیں لینا چاہیے. مثلا کنجوس سے نہ لو، بزدل سے نہ لو. اس طریقے سے بعض شرائط ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ایسے افراد سے ہم مشورہ نہ لیں، کیونکہ وہ اسی حساب سے مشورہ دے گا. بزدل جب مشورہ دے گا ڈرپوک قسم کا، تو وہ ہمیشہ میدان سے بھاگنے کا ہی مشورہ دے گا، پیر جما کے لڑنے کا مشورہ نہیں دے گا. کنجوس کبھی بھی صحیح موقع پہ بھی مال کو خرچ کرنے کا مشورہ نہیں دے گا. لہٰذا اگر وہ خلوص کے ساتھ مشورہ دے گا تو وہ نقصان دہ ہوگا، اور اگر وہ خلوص کے بغیر خیانت کے ساتھ ظاہر خائن ہو گیا تو پھر اب تو کسی مشورے کا اور کسی چیز کا کوئی بھروسہ نہیں. تو ایسے ہی جیسے انسان کسی کو دھکا دے دے اور گڈھے میں ڈال دے. خوب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ گفتگو ہوئی بھی ہے، انشاءاللہ پھر ہوگی کہ کیسے لوگوں سے مشورہ لیں، ان کے شرائط کیا ہیں، صفات کیا ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کو حل کرنے کے لیے جو بنیادی انسان کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے وہ تقوی الہی، کہ جو انسان کا سپورٹ کرتا ہے قدم قدم پہ. کہاں تک اگر تقوی الہی ہو تو بعض جگہوں پہ بعض اوقات مشورہ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. سامنے جو چیزیں ہیں انسان دیکھتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو قانون پروردگار کے مطابق ہے، کون سی چیز جو قانون پروردگار کے خلاف ہے، وہ فوراً فیصلے لیتا ہے. وہ اس میں مشکل نہیں ہے. جو قانون پروردگار کے خلاف ہے اس کو ہم نہیں کر سکتے. جو قانون پروردگار کے مطابق ہے خوب اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اب دو ہی آپشن ہے، یہی ایک بچا ہے اور قانون پروردگار کے مطابق ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بہت سی جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مشورہ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے. اگر لینے کی بھی ضرورت پڑے گی تب بھی تقوی اس کو سپورٹ کرے گا کہ کیسے، کہاں سے، کتنا لے اور کس حد تک اس پہ عمل کرے. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. لیکن بعض اوقات مشکل کیا پیش آتی ہے، دنیا میں جو لوگ اسپیشلسٹ ہیں ان کی باتوں پہ ہم کو بھروسہ ہوتا ہے، ان سے مشورہ لے کے ہم عمل کر لیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے قانون پہ اس حد تک بھی بھروسہ نہیں ہوتا ہے. قانون پروردگار کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم توڑ دیتے ہیں. قانون پروردگار کو توڑنے کے وقتی طور پہ ہو سکتا ہے، شارٹ ٹرم میں ہم کو ایسا لگے کہ فائدہ ہے، لیکن اصل نتیجے میں فائدہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. قانون پروردگار کو توڑنے کے بعد انسان جس راستے پہ چل رہا ہے اس راستے پہ چلنے میں فائدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ اس میں کوئی 1% بھی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. اس کی بھی گنجائش نہیں کہ انسان سوچے کہ اس میں شک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. قانون پروردگار کے خلاف اگر انسان جا رہا ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، سوائے نقصان کے اس کو کچھ اور نہیں مل سکتا ہے. اس روش زندگی کو تقوی الہی کی روش کہا جاتا ہے. تقوی الہی کے مطابق انسان اس پہ عمل کرے. آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ کہ جو ہم نے یا کلمہ قصار میں سے آپ کا کلمہ کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. امام فرماتے ہیں لم یذهب من مالک ما وعوک، جو مال نصیحت کے سامان کو فراہم کر دے، یعنی جس مال کے خرچ کے ذریعے سے ہم کو نصیحت مل جائے، نصیحت حاصل ہو جائے، وہ برباد یا ضائع نہیں ہوا ہے. مال کو خرچ کرنے کو لے کے ایک خاص ذہنیت ہے ہمارے معاشرے میں. مولا یہاں پہ مال کے خرچ یا بظاہر جس کو انسان نقصان سمجھتا ہے، اس کی بنیاد پہ جو انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے اس کو منفعت یا فائدے کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں. اور باقی بہت سارے امام کے، ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلام کا سسٹم ہے وہ ہماری نارمل زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، لہٰذا بہت سارے ایسے سوشل مسائل ہیں کہ جو ہمارے لیے واقعی واضح نہیں ہیں، کھلے نہیں ہیں. ائمہ اپنے کلام میں آ کے ان مسائل کو کھول دیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کلیئر ہوتے ہیں، راستے ہمارے لیے واضح ہوتے ہیں. یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہماری سوشل زندگی کا ہے کہ بعض اوقات انسان کا مال خرچ ہوتا ہے تو انسان افسوس میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، ابھی کیا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. تو امام بتا رہے ہیں کہ معیار کیا ہے نقصان و فائدے کا. کہاں پہ مال خرچ ہو تو نقصان ہے
اور کہاں پہ مال خرچ ہو تو فائدہ ہے. البتہ اس میں وہ فائدے والا پہلو ہے کہ کس اس میں مال خرچ ہو تو وہ فائدہ ہے. لہٰذا امام یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اپنے سرمائے کو یا مال کو بعض ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ جب خرچ کرتا ہے تو وہاں پہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا ہے. در واقع مال جو ہے وہ مختلف اہداف تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. مال کبھی بھی زندگی کا مقصد نہیں رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ شعور کی کمی نے اور فکر کی کوتاہی نے مال کو مقصد بنا دیا ہے. کچھ بھی کر رہے ہیں اس لیے کہ مال تک پہنچے، اور مال نہیں. مال کبھی بھی زندگی میں کسی بھی چیز کو لے کے کبھی بھی مقصد نہیں رہا ہے. مقصد یا ہدف تک پہنچنے کا وسیلہ رہا ہے، ذریعہ رہا ہے. اس ذریعے سے ہم پہنچے. مال کو لے کے بعض فکر یہ بھی ہے، بیچ میں ہم ایک بات یہ کہتے چلیں جس سے کہا جائے کہ بریکٹ میں، کہ انسان چونکہ وہ مادی فکر ذہنوں پہ حاوی ہو چکی ہے، لہٰذا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر مال خرچ کر کے مزید مال آ رہا ہے تو فائدے میں، اور اگر نہیں آ رہا ہے تو نقصان میں. یہ بھی اسی مادی فکر کی بنیاد پہ کہ فائدہ اور نقصان کس چیز پہ طے ہوتا ہے؟ مال کی بنیاد پہ طے ہوتا ہے. امام اس فکر کو توڑنا چاہ رہے کہ فائدہ اور نقصان صرف مال کی، وہ فائدے کی ایک چھوٹی سی قسم ہے اور خاص موقع کے لیے بہت ہی محدود چیز ہے. کہ انسان بزنس اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ 4 پیسے لگائے تاکہ 1 پیسہ کمائے، اور وہاں پہ نقصان ہے، لیکن اس میں بھی کمپلیٹ نقصان نہیں ہے. امام کے اس قول کو دیکھیں، بات کو آگے بڑھائیں تو اور چیزیں کلیئر ہوں گی. تو خوب ہم کو یہ معلوم ہے کہ مال جو ہے وہ ہماری زندگی کے اہداف تک، مختلف اہداف تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. انسان اچھا کھانا چاہتا ہے تو مال کے ذریعے سے پہنچے گا، اچھا پہننا چاہتا ہے مال کے ذریعے سے پہنچے گا، اچھی زندگی چاہتا ہے مال کے ذریعے سے پہنچے گا. تو دنیاوی چیزیں سب کو سمجھ میں آتی ہیں. اسی طریقے سے کلی اعتبار سے جو اہم چیزیں ہیں وہ کہ اگر انسان مال کو اللہ کی اطاعت، پازیٹیو کام، اچھے کام، مانوی کام، ان چیزوں کو کرنے میں قرار دیتا ہے تو یہ مال بہترین وسیلہ ہے. وہ مال کی جو راہ خدا میں خرچ ہو، وہ مال کی جو اللہ کی اطاعت کے راستے میں خرچ ہو، وہ مال کی جو مانوی کام میں خرچ ہو، انسان کی مانوی بلندی میں خرچ ہو، وہ مال بہترین وسیلہ ہے. قرآن مجید نے بھی کہا نا، مال اور اولاد فتنہ ہے. بہت سی جگہوں پہ مال کو کہا گیا کہ فتنہ ہے، فساد ہے، غلط ہے، آفت ہے، فلاں ہے فلاں. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ جو مال ہم کو اللہ تک، اللہ کی اطاعت تک، کار خیر تک، نیکی تک پہنچا رہا ہے وہ بہترین وسیلہ، وہ فتنہ، فساد، خرابی نہیں ہے. لیکن وہ مال کی جو گناہ، اللہ کی معصیت کے راستے میں خرچ ہو، وہ مال کی جو اللہ کی اطاعت سے ہم کو دور کر دے، اللہ کے مرضی سے ہم کو دور کر دے، اللہ ناراض ہو جائے، اس راستے میں خرچ ہو، یہ مال نقصان دہ ہے، فتنہ ہے. یہ مال ہم کو نقصان تک پہنچا رہا ہے، سوائے ضرر کے کچھ نہیں. اب وہ جو مال والا جنبہ تھا، ہو سکتا ہے کہ 2 قسمیں ہوئی. پہلی قسم میں مال کیا تھا؟ بہترین وسیلہ. دوسری قسم میں کیا ہے؟ بدترین وسیلہ. ہو سکتا ہے کہ اس پہلی قسم میں مال خرچ کرنے پہ ہم کو ریٹرن میں مال نہ ملے، لیکن پھر بھی بہترین وسیلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس دوسری قسم میں مال خرچ کرنے کے بعد ہم کو مالی فائدہ ہو، لیکن بدترین وسیلہ بھی ہے، اور ہم لاس میں، نقصان میں. نقصان اور فائدے کے فرق کو سمجھیں. وہاں پہ ہم پروفٹ میں ہیں، فائدے میں. کیوں؟ اس لیے کہ مال مقصد نہیں ہے، وسیلہ ہے. وسیلے سے پروفٹ اور لاس نہیں طے ہوتا ہے، مقصد سے پروفٹ اور لاس طے ہوتا ہے. لہٰذا وہ مال ہم کو مقصد تک پہنچا رہا ہے، لہٰذا اس سے پروفٹ ہوا، ہم کو فائدہ ہوا. بولو یہ کہ مال چلا گیا. یہ مال ہم کو مقصد سے دور کر رہا ہے، بولو یہ کہ اس نے مزید مال کو ہم تک اور پہنچا دیا، لیکن پھر بھی ہم نقصان میں، لاس میں. لہٰذا بعض ایسے راستے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انسان مال کو خرچ کرتا ہے اور ظاہراً اس کے پاس سے مال چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فائدے میں ہے. خوب یہ بات، انسان بعض اوقات کچھ نصیحتیں ہیں کہ جو مال سے لیتا ہے،
اور اس مال کو خرچ کرنے کے ذریعے سے عظیم گراں بہا بیش قیمتی نصیحتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ظاہراً اگر مال چلا بھی گیا ہے تب بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، مفید ہے، اور وہ پروفٹ میں ہے، لاس میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خود اگر تجارت کے مسئلے کو لے لیں، بزنس کو، تجارت کا مطلب کیا ہے؟ انسان اگر کسی بھی چیز میں 10 روپے انویسٹ کر رہا ہے تو امید کیا ہوتی ہے کہ 20 ملنا چاہیے۔ خوب ایک آدمی جا کے تجارت کی روش سیکھ رہا ہے، کام کرنے کا، بعض ڈگریاں ہم نہیں چاہیں گے ابھی نام لیں کسی چیز کا، ایک آدمی جا کے کوئی کورس کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو اب اس میں جو مال گیا، مثلا اگر فیس پہ اس نے 5 لاکھ خرچ کیا تو 6 لاکھ تھوڑی کالج والے واپس کریں گے، اس کو واپس کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو اب اس سے جا کے کہیے کہ بھائی یہ جو آپ نے 5 لاکھ خرچ کیا یہ لاس ہے، کیا اس کا ریٹرن ملا آپ کو؟ تو کہے گا نہیں، یہ لاس نہیں ہے، یہ ہمارا انویسٹ ہے، اس کی بیس پہ آگے جو پروفٹ ہونے والا ہے وہ بڑھ جائے گا۔ یعنی انسان کی نگاہ میں یہ وسعت ہے کہ وہ فرسٹ اسٹیپ پہ جو پروفٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے مالی اعتبار سے نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کے بعد والے اسٹیپ پہ اس کی نگاہ ہے۔ بس ضرورت اس بات کی کہ یہی نگاہ تھوڑی اور وسیع ہو، کہ جو انسان کی زندگی کا انتہائی اسٹیپ ہے وہاں پہ کون سی چیز فائدہ اور نقصان پہنچا رہی ہے وہاں تک نگاہ پہنچنی چاہیے، یہی نگاہ تھوڑی سی اور وسیع ہو جائے۔ ورنہ اگر نگاہ میں اتنی وسعت نہ ہو تو جتنے اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں کوئی نہ کرے بزنس سے متعلق۔ کیوں کرتے ہیں انسان اتنا مال کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اسی لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس کو کوئی کہے گا کہ نقصان ہے؟ کوئی نہیں کہے گا نقصان ہے، کوئی اس کو لاس نہیں سمجھے گا۔ لہٰذا اس طریقے سے بعض اوقات کسی ایسی جگہ پہ انسان نے مال خرچ کیا جہاں بظاہر دنیاوی اعتبار سے واقعی اس کو نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، لیکن وہاں پہ لاس کر کے اس نے ایک عبرت لے لی، ایک نصیحت لے لی۔ اردو میں بعض اوقات ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، تھوڑا سا گرے معیار کی چیزوں کے لیے ہے، لیکن بہرحال مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ مثلاً ٹکے کی ہانڈی گئی، کتے کی اوقات معلوم ہو گئی۔ تھوڑا سا مال تو خرچ ہوا لیکن سامنے والے کی حیثیت معلوم ہو گئی۔ نیکسٹ ٹائم اگر ہم کو آج یہ حیثیت نہیں معلوم ہوتی تو شاید نیکسٹ ٹائم ہم اس سے بڑے مسئلے میں پھنس جاتے۔ تو یہ جو پیسہ خرچ ہوا، ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اس جگہ پہ لاس ہوتا ہے یا اس جگہ پہ مثلا گڈھا ہے، پرابلم ہے، تو اس نے ہم کو آئندہ زندگی میں ہونے والے دوسرے نقصانات سے بچا لیا۔ لہذا اس نقصان کو بھی جو بظاہر نقصان ہوا ہے مادی اعتبار سے گفتگو، اس کو بھی نقصان نہیں کہا جائے گا، کیونکہ انسان نے یہاں پہ ایک نصیحت لی ہے، انسان نے یہاں پہ ایک عبرت لی ہے۔ لہذا اگر انسان کسی ایسے مال کو خرچ کر رہا ہے کہ جو اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر اس کے بعد اس مال کی بنیاد پہ انسان کو نصیحت حاصل ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ مال اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے، اور نہ یہ کہ صرف فائدہ مند ہے کہ اس کے عوض میں اس کو بہت کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ ایک روایت ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ انسان اس مال کے جانے کی بنیاد پہ زندگی سے متعلق بہت سارے فیصلے کر لیتا ہے کہ کس طریقے سے کون سی مصیبت ہے اور کیا ہے۔ اس سے متعلق ایک روایت ہے، بہت جلدی ہم اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا، اس انتقال کے موقع پہ امام تشریف لے گئے اور جانے کے بعد امام نے کہا کہ یہ جو اس شخص کا نقصان ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، ہمارے درمیان ایک شخص تھا چلا گیا، اگر اس کے مرنے کے بعد جو لوگ اس کی تشییع میں شریک ہو رہے ہیں، جو بھی اس کے عزیز و اقارب ہیں، اگر ان کو اس کے مرنے سے عبرت حاصل ہوئی، درس ملا، یہ مر گیا یعنی کل کو ہم کو بھی مرنا ہے، جن چیزوں کی آمادگی ہونی چاہیے وہ ہم کو کرنی ہے، اعمال کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے، اگر یہ جو لوگ بچ گئے ہیں پیچھے یعنی اس کے وارثین، ان کو عبرت مل گئی، تو ایسی صورت میں یہ مرنے کا نقصان بظاہر نہیں ہے، کیونکہ جو فائدہ ہے اس نقصان سے بڑا ہے۔ انسان کو جو عبرت و نصیحت مل گئی ہے، یہ نصیحت اس انسان کے مرنے کے نقصان سے زیادہ ہے، اہم ہے، یہ فائدہ ہے اس کے لیے۔
لیکن اگر اس کے مرنے کے بعد جو اس کے وارثین ہیں ان کو یہ نصیحت بھی نہیں ملی کہ اس کے مرنے سے ہم کو یہ محسوس ہو کہ ہمیں بھی مرنا ہے، تو امام کہہ رہے ہیں کہ نصیحت کا نہ ملنا یہ زیادہ بڑا نقصان ہے بنسبت اس کے مرنے کے، کیونکہ وہ جو موت ہے وہ جسم کی موت ہے۔ نصیحت ملنے کی بنیاد پہ انسان کی جسم کی زندگی ہے، نصیحت نہ ملنے کی بنیاد پہ نصیحت ملنے کے بنیاد پہ انسان کے کردار کی زندگی ہے، فکر کی زندگی ہے۔ نصیحت نہ ملنے کی بنیاد پہ انسان کے کردار کی اور فکر کی موت ہے۔ تو کردار اور فکر کی زندگی اور موت زیادہ اہم ہے بنسبت جسم کی زندگی اور موت کے۔ اگر اس کے مرنے کی بنیاد پہ ہم کو یہ نصیحت مل گئی کہ ہمیں بھی آمادہ ہونا چاہیے موت کے لیے، تو یہ نصیحت کا ملنا اس نقصان سے بڑا فائدہ ہے۔ نصیحت نہیں لے پائے ہم تو یہ نصیحت کا نہ لے پانا اس نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیلکولیشن کر سکتے ہیں کتنے لوگوں کے تشیع میں ہم لوگ شریک ہوئے ہیں، آیا ہم نے نصیحت لی کہ نہیں لی؟ تشیع جنازے میں شریک ہونے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ایک بہت بڑا پہلو۔ خوب آخر میں ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کریں، ایک پورا جو ہے وہ نقطہ اور ایک پوری بات ہے کہ جو اس سلسلے میں ہے لیکن وقت نہیں ہے، کہ در واقع مال کو خرچ کرنا خود ایک فن ہے۔ مال کا کمانا فن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مال کا خرچ کرنا اس سے بڑا فن ہے کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کہاں مال خرچ کرنا ہے، کہاں مال نہیں خرچ کرنا ہے، کس جگہ خرچ کرنا ہے، کس جگہ نہیں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان بغیر پڑھے لکھے مال کما لے، لیکن بغیر علم کے مال کا خرچ کرنا، یہ شعور آنا تقریباً ناممکن ہے، یہ مشکل ہے۔ بہرحال اس کو سیکھنا پڑے گا، چاہے وہ اتنا ہی سیکھے لیکن اس کو سیکھنا پڑے گا کہ اسے معلوم ہو کہ اسے مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ بغیر پڑھے لکھے کما تو سکتا ہے لیکن بغیر پڑھے لکھے یہ شعور پیدا ہونا مشکل ہے کہ اس کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ اگر بغیر علم کے، بغیر معرفت کے، بغیر شعور کے انسان مال خرچ کرے گا، کیونکہ بعض ایسے فائدے ہوتے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم میں ہم کو فائدہ دکھتا ہے۔ اور پرابلم آج ہماری قومی پرابلم یہی ہے کہ ہم شارٹ ٹرم کے معاملے میں مال خرچ کر رہے ہیں، لانگ ٹرم نہیں دیکھ رہے ہیں، ذاتی فائدے دیکھ رہے ہیں، قومی فائدہ نہیں دیکھ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آنے والے وقت میں جب وہ لانگ ٹرم والی مدت گزرتی ہے تو ہم ذاتی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی پیچھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس مال خرچ کرنے کا شعور و سلیقہ صحیح معنوں میں نہیں ہے کہ ہم صحیح طریقے سے، جو کہ وقتی طور پہ ہم کو شارٹ ٹرم میں فائدہ دکھ رہا ہے، لہٰذا اس فائدے کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا خرچ کر رہے ہیں۔ ہم نے 10 خرچ کیا، 12 ہم کو مل گیا، 10 خرچ کیا، 15 مل گیا، اس سے اچھا پروفٹ کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، یہ 15 سے بڑا بھی ایک پروفٹ ہے جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، وہ شعور کی بنیاد پہ۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، پوری ایک گفتگو ہے کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اکنامیکل اعتبار سے اس پہ گفتگو کریں گے۔ لہٰذا یہ شعور اور اس طرح کی معلومات یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ جو ہماری ذاتی اور قومی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ
والآثار الباقیہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں، اگرچہ ایک ہفتے کے بعد نیمہ شعبان ولادت باسعادت مہدی موعود حضرت امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ الشریف، لیکن پھر بھی اس ہفتے ہم کچھ پوائنٹس اس مناسبت سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. وہ یہ کہ امام کی زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، امام کی تحریک انقلاب کے بارے میں جاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس کے کچھ ریزن. سب سے بنیادی چیز یہ کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو ہم معرفت امام کی حاصل کریں تاکہ اپنے آپ کو جاہلیت سے، جہالت سے نکالیں. یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے، حکم ہے ہمارے لیے، لہٰذا ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے. ایک دوسری چیز کی ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ ہم امام کے ناصر بنیں. کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ ہم امام کے ناصر بننا نہیں چاہتے. ہم امام کے ناصر بنیں، ہم امام کے صحابی بنیں. اور مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ صرف ناصر بنے، کیونکہ کوئی بھی تحریک ہو تو نصرت کرنے والے بھی، مثلا ایک وہ ہوتا ہے کہ جو بہت دور سے نصرت کر رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو بہت نزدیک سے. تو ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ دور والا یا نزدیک والا؟ نزدیک والا بننا چاہتے ہیں. آیا جس امام کو ہم پہچانتے ہی نہیں اس کے ناصر بن سکتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ نزدیک والے بنیں، اور صلاحیتیں اگر معرفت نہیں ہے تو بالفرض دور والی بھی نہیں ہے. جتنی زیادہ ہمارے اندر معرفت پیدا ہوگی اتنا ہم امام کے نزدیک جائیں گے. لہٰذا وہ معرفت پیدا کریں. مختلف جہات سے ہی یہ معرفت. یہ معرفت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم معلوم کر لیں. بعض اوقات بزی کیا جاتا ہے کہ امام مثلا کہاں پیدا ہوئے، ان کی عمر کیا ہے، غیبت کبریٰ کتنے سال ہے، غیبت صغریٰ کتنے سال ہے، اور فلاں فلاں. ٹھیک ہے، یہ بیسک چیزیں معلوم ہونا چاہیے، لیکن صرف اتنا جاننے کی بنیاد پہ معرفت نہیں ہے. امام کی سیرت معلوم ہونا چاہیے. امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، امام کیسے اصحاب چاہتے ہیں. تیسری چیز، خود انتظار کو عبادت کہا گیا ہے. بے انتہا روایات ہیں ہمارے پاس کہ جہاں پہ افضل العبادہ کے لفظ استعمال کی گئی ہے. افضل ترین عبادت ہے انتظار فرج. مختلف عنوان سے یہ روایت ہے. خود جس امام کو ہم پہچانتے نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے واقعی منتظر ہو سکیں؟ وہ آنے والے ہیں کہ امام پہچاننے، نام یہ ہے اور فلاں یہ ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ؟ انتظار کا مطلب عمل ہوتا ہے. انتظار کا مطلب عمل ہوتا ہے. بعض اوقات کوشش ہوتی ہے کہ انتظار کو عمل سے دور کر دیا جائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے. یہ عقل کے خلاف ہے. احمق لوگ تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے انتظار کرو، بغیر کچھ کیے انتظار کرو. جاہل لوگ تو ایسا کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی سمجھدار پڑھا لکھا انسان ایسا نہیں کہہ سکتا. چوتھی چیز یہ کہ چونکہ دنیا کو معلوم ہے، کبھی بھی دین کو کم نہ، ہلکے میں نہ لیں.
دنیا کو معلوم ہے کہ امام آئیں گے، اور جب امام آئیں گے تو دنیا کا جتنا بھی نظام ظلم ہے سب خطرے میں پڑے گا، ہے نا. وہ بن سلمان، محمد بن سلمان، اس کو تھوڑا محمد بن سلمان کہتے اچھا نہیں لگتا، تو خالی بن سلمان سے کام چلائیں لوگ. بن سلمان کا وہ جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم امام سے مقابلے کے لیے تیار ہیں، وہ کس پس منظر میں ہے؟ وہ یہودیت کے گود میں بیٹھا ہوا ہے، وہ امریکہ کا غلام ہے. امام کے ظہور کے مسائل، ناصرین کے صفات، آج در واقع دنیا کی استکباری اور استعماری طاقتوں کو پرابلم ہی ان لوگوں سے ہے جن کے اندر امام کا ناصر بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. یہ بات ہم نے اس سے کافی پہلے کہا تھا کہ امام پردہ غیب میں ہے، نظام پردہ غیب میں نہیں. نظام پہ عمل کریں، ہم خود بخود امام کے ناصر بن جائیں گے، دشمنوں کو پرابلم ہوگی. تو انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا کے اعتبار سے یہ دو سسٹم ہے، نظام عدل، نظام ظلم. امام نظام عدل کو لے کے آئیں گے، نظام ظلم کو اس سے پرابلم ہے. لہذا سازشیں ہیں، اس کے خلاف مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، مشکلات، کہ جس کے نتیجے میں خود امام کے نام پہ بہکانے کی کوشش ہو رہی ہے. لہذا اگر ہم امام کو نہیں پہچانتے ہوں گے، جس طریقے سے آپ دیکھیں نا، ائمہ کے نام پہ لوگوں کو شرک تک لے جایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے امام کے نام پہ امام سے دور کیا جا رہا ہے. اگر ہمارے پاس امام کی معرفت نہیں ہوگی تو کوئی آ کے کچھ بھی ہم کو امام کے نام پہ دے دے گا، ہم کو لینا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو بلکہ بہت سے لوگ خوش ہو کے لیں گے کہ چلو ہم کو نہیں معلوم تھا، انہوں نے کچھ دے، شکریہ آپ کا. کس چیز کا شکریہ؟ دھوکہ دے رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. تو وہ گمراہی کی جو امام کے نام پہ ہمارے درمیان پھیلائی جا رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے اندر معرفت امام، تاکہ اس طرح کی گمراہیوں سے ہم محفوظ رہیں. لہٰذا مختلف جہت سے، ہم صرف اتنا ہی اس ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، مختلف جہت سے امام کی سیرت کو، امام کے کردار کو، امام کی تحریک کو، امام کے انقلاب کو، امام کے ناصرین کے صفات کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور غیبت امام میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں. سسٹم نہیں تبدیل ہوا ہے، امام پردہ غیب میں گئے ہیں، نظام نہیں تبدیل ہوا ہے. ایسے ہمارے پاس کوئی وہ روایت نہیں ہے کہ نہیں پردہ غیب میں ہے تو فلاں چیزیں جو ہے واجبات میں سے نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت بعض جگہوں پہ بہت معمولی سا فرق ہے، وہ بھی اتنا عملی اس میں اس کا اثر نہیں پہنچتا ہے. لہٰذا امام اگر پردہ غیب میں ہیں تو شریعت وہی ہے، شریعت میں فرق نہیں ہے، نظام وہی ہے، نظام میں کوئی فرق نہیں ہے، بے عین ہی وہی ہے، اور اس نظام پہ بے عین ہی عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد موجودہ حالات میں کئی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال جس حد تک وقت اجازت دے، رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے ایک بہت اچھی بات پیش کی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، کہ سینکشن یا پابندیوں سے بچنے کے لیے امریکہ یا کسی بھی دوسری طاقت کے سامنے جھکنے کو رہبر نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل غلطی ہے، اور در واقع یہ انسان کی جو سیاسی طاقت ہے اس کے اوپر چوٹ ہے. یعنی انسان خود اپنے آپ کو سیاسی اعتبار سے نقصان پہنچا رہا ہے. در واقع کسی کو ڈرایا جاتا ہے کسی چیز کے لیے تو کیوں ڈرایا جاتا ہے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہ کوئی بڑے ہدف تک پہنچنے والا ہے، اس سے روکنے کے لیے ڈرایا جا رہا ہے. ذرا سا انسان اس میں انالائز کرے اور گہرائی میں جائے تو اس کو خود سمجھ میں آ جائے گا. اور آج یہی ہو رہا ہے، اور بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ جو سینکشن سے بچنے کے لیے، سینکشن کے ڈر سے، اس خوف سے ایسے ممالک کی استکباری طاقتوں کی، امریکہ کی، اسرائیل کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. ایکچولی وہ ان کی بات کو مان کے اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو اور کمزور کر رہے ہیں. یہ ان کے اپنے حق میں نقصان ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر وہ سینکشن سے نہیں ڈرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سینکشن کی وجہ سے شاید ان کو کوئی اکنامیکل مشکل ہو، اقتصادی پرابلم ہو سکتا ہے، وہ ہوگی. لیکن جو ان کی اصل طاقت ہے، وہ اصل طاقت ان کی باقی رہے گی. اصل طاقت، اصل پاور ان کا باقی رہے گا. انسان کی زندگی میں اس کی مثال لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ انسان جو ہے وہ اس ڈر سے کہ اس کے مال میں کمی نہ ہو،
اپنے آپ کو مہلک بیماری میں مبتلا کر دیں. وہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ بیماری ہلاکت تک لے کے جا رہی ہے. مال تھوڑا کم ہوگا چلے گا، لیکن اگر اصل صحت ہی نہیں رہ گئی تو مال کیا کریں گے ہم؟ اگر آپ کے ملک کا وجود ہی نہیں بچا ہے تو یہ مال لے کے، وہ جو مال بھی آ رہا ہے وہ بھی در واقع کسی نہ کسی اعتبار سے ان کا ہی قبضہ ہے، ان کے ہی اختیار میں، اپنے حساب سے وہ. بہرحال یہ تفصیلی چیز ہے. سعودی اتحاد نے جمعرات کو صنعاء پہ ایک مرتبہ پھر فضائی حملہ کیا اور اس میں مختلف علاقے میں کافی نقصان پہنچایا، حتیٰ عوام کو بھی، پبلک کو بھی نقصان پہنچا ہے. اس مسئلے میں ہم اس حملے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ جنگ کی جو ایک طولانی عرصے سے چل رہی ہے اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. شاید اب احساس ہو، کیونکہ یوکرین کی جنگ کے بعد جو واویلا ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ اتنے سال سے یمن کن مشکلات سے گزر رہا ہے. یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، اور ایک بہت تفصیلی گفتگو خود زائنزم کے لے کے ہے. راگل ایلپر کے جو وہاں کے ایک اینالائز کرنے والے ہیں، انہوں نے ایک عبارت لکھی ہے کہ اسرائیل نے اپنے موت کے سرٹیفکیٹ پہ دستخط کر دی ہے. بہت 2-3 آرٹیکل جو بہت ہی تحقیقی ہیں اور اس مسئلے میں ہے کہ جنہوں نے اسرائیل کی کمزوری کو ایک کلیئر طریقے سے اور مختلف عنوان سے دلیلیں دی. ظاہراً 6 یا 7 دلیلیں ہیں ان کی اس پہ کہ اسرائیل نے اپنے موت کے سرٹیفکیٹ پہ دستخط کر دی. بس خالی ہم کو اس وقت کا انتظار کرنا ہے. اور جو مدت بتائی جا رہی ہے تقریباً یہ اتنی ہی مدت ہے جتنی رہبر معظم نے بتائی ہے اسرائیل کے اختتام کے لیے. یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل تبدیلی ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے، کہ جس کو وہ لوگ کی جو آزادی کے ساتھ انالائز کرتے ہیں وہ انہیں ہی سمجھ پائیں گے، لیکن وہ لوگ کی جو فکری اور ذہنی اعتبار سے غلام ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی. تفصیلی وہ ہے، لیکن بہرحال ہم یہاں پہ اس کو ذکر نہیں کر سکتے. بہت سارے پاکستان میں جو بلاسٹ ہوا ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. بہرحال کسی حد تک وہ اشارہ بھی ہوا ہے. پاکستانی گورنمنٹ اگر اپنی پبلک کو امنیت بھی نہیں دے سکتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. لیکن اس کا حل تب نکلے گا جبکہ وہاں کا جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ آزاد ہو، جو امریکہ کی غلامی ہے اس سے وہ باہر نکلیں تاکہ وہ اپنے ہی ملک میں آزادانہ طریقے سے زندگی گزار سکیں. ابھی بعض ویڈیوز دیکھنے میں آئے ہیں محفل کو لے کے، البتہ یہ بامبے کے نہیں، دوسری جگہوں پہ. ایک ویڈیو تھا جو 3 شعبان المعظم سے متعلق تھا کہ اس میں سرکار سید الشہداء، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی مناسبت ہے، اس اعتبار سے جلوس ٹائپ کا تھا جس میں باجا وغیرہ تھا، شہنائی تھی، یہ ساری چیزیں تھیں. امام کا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ ایک محفل کا ویڈیو یہ دیکھا کہ جس میں محفل میں مکس گیدرنگ ہے. یہ پھر ہم عرض کر دیں کہ دونوں بامبے سے نہیں ہیں، باہر سے ہیں، لیکن بہرحال ہماری قوم کے مسائل ہیں. خود شاعری کو لے کے جو محفلوں میں بعض اوقات پرابلمس آتی ہے، شرک کی، اس طرح کی. عزیزان محترم، یہ محفل ایک مذہبی تقریب ہے، مذہب کے دائرے میں ہونا چاہیے. نہیں ہے کہ ہم اتنا باہر نکل جائیں کہ اس میں شرک آ جائے، اس میں حرام آ جائے. یہ محفل میں مکس گیدرنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ ائمہ کس لیے آئے تھے؟ خاص کر کے سرکار سید الشہداء نے اتنا بڑا انقلاب کیوں برپا کیا تھا؟ یزید حرام کو حلال میں اور حلال کو حرام میں تبدیل کر رہا تھا. امام نے قیام کیا تھا تاکہ حلال محمدی حلال رہے اور حرام محمدی حرام رہے. آج جو لوگ حرام محمدی اور حلال محمدی کو تبدیل کر رہے ہیں وہی سید الشہداء کے نام پہ وہ کس کا کام کر رہے ہیں؟ امام حسین کے نام پہ دوسروں کا کام کیوں کر رہے ہو؟ اتنا شعور پست ہو کہ تم کو اپنے امام کا اتنا بھی مزاج نہیں معلوم ہے؟ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ حلال و حرام کا فرق چلا گیا تمہارے درمیان سے. اس کا نام اصلاً محفل نہ دیا جائے. محفل کی توہین ہے، تقدس کے خلاف ہے محفل کے. عوام کو چاہیے کہ اس طرح کی غلط چیزوں پہ ایکشن لے اور اس پہ اعتراض کرے تاکہ ایسی جو حرکتیں ہیں ان سے لوگوں کو بچا سکیں. اور بعض چیزیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم مزید آگے گفتگو کریں.
آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔